حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے درپے ہو گیا۔ قابیل نے حسد اور انتقام کے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہوا کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ حابیل کے مردہ جسم کے ساتھ اب کیا کرنا ہے اسے یہ بھی نہ سوج رہا تھا کہ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ہونے والے ہر قتل میں قابیل حصے دار ہے، کیونکہ وہ قتل جیسے محرک کا موجد ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اکثر جرائم جذبات کے تحت ہوتے ہیں، جبکہ نیکی اور بدی کی بنیادی تعلیم ہماری فطرت میں وضعیت کر دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے پچھتاوے کا ذکر بھی کر ڈالا، اور اس پچھتاوے کے بعد حابیل کی لاش کا حق کوے کو بھیج کر سکھا بھی دیا۔ بنی نوع انسان کے اوائل دور میں قاتل پشیمان ہے اور کوے سے اپنے بھائی کو دفن کرنے کا سبق سیکھ لیتا ہے، لیکن پتوکی میں کچھ ایسے قابیل ذاتیں ہیں جن کے اندر بے حسی، بے شرمی اور انسانیت کی تذلیل اس حد تک راسخ ہو چکی ہے کہ وہ قتل جیسے اقدام کر جانے کے بعد لاش کو کسی کباڑ کی صورت کنارے پر رکھ کر شادی کا کھانا کھانے میں مصروف ہیں۔ قابیل تو حابیل سے حسد کا شکار تھا، لیکن ان کی ذلت و بے حسی کا لیول ہی الگ ہے۔ اشرف پاپڑ والے کی وجہ موت شادی ہال کے باہر پاپڑ بیچنے جیسی بات پر تلخ کلامی سے شروع ہوئی اور اشرف کی موت پر ختم ہوئی، لیکن ان قابیل ذاتوں کو سبق سکھانے کے لیے پروردگار کوے تو نہیں بھیجے گا، لیکن اس بے حسی پر ایک ایسا فرشتہ ضرور مقرر کر رکھا ہے جو ان کو پنڈلیوں کے بل الٹا لٹکا کر جہنم میں آگ کا عذاب دیتا رہے گا، کیونکہ قابیل کے یہ بیٹے قابیل کی طرح دنیا کے ہر قتل میں اپنی بے حسی کے باعث برابر کے شریک ہیں۔